اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے افضل عبادت ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا دیں، کیونکہ ذکر کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ قرآن شریف کو پڑھیں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ۔ اب یہ معاملات جب ہم دیکھتے ہیں اور عام ذکر جب دیکھا جاتا ہے کہ لوگ بیٹھ کے مسجدوں میں یا گھروں میں یا ویرانوں میں اللہ 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 پکارتے رہتے ہیں، جسے عام رواجی ذکر کہا جاتا ہے، چاہے وہ صفاتی ذکر ہو، چاہے وہ اللہ کا ذاتی نام ذکر میں آئے، ان کو ذکر کہا گیا ہے۔ لیکن اب جب یہ دیکھا گیا کہ سب سے بڑی عبادت ذکر ہے، تو اس کو کس طریقے سے ثابت کیا جائے، تو آئیے آج ہم اس خاص موضوع پہ ذرا روشنی ڈالتے ہیں، تاکہ ہمارے دیکھنے والے سننے والے یہ بات بخوبی سمجھ جائیں کہ یہ ذکر ہے کیا، ذکر کہا کس کو جاتا ہے۔ قرآن کو ذکر کہا گیا ہے، قرآن میں ذکر کو نصیحت کہا گیا ہے، گائیڈنس کہا گیا ہے، رہنمائی کہا گیا ہے۔ قرآن میں ذکر کو یاد کرنا بھی کہا گیا ہے، یاد دہانی بھی کہا گیا ہے۔ تو یہ سارے معاملات آج انشاءاللہ اس پوری ویڈیو کو اگر آپ بنا اسکپ کیے ہوئے پورا بیان سنیں گے تو انشاءاللہ یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اللہ کے حکم سے کہ جب بھی آپ یہ ذکر کے معاملہ کہیں بھی سنیں گے تو آپ کا کانسیپٹ کم سے کم کلیئر ہو جائے گا، چاہے آپ اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھے ہوں یا آپ کسی ایسے علماء کے پاس، عالم کے پاس بیٹھے ہیں اور وہ ذکر کی فضیلت بیان کر رہا ہے۔ اگر کہیں پر بھی کوئی ایسا جھول آئے گا تو آپ سمجھ جائیں گے۔ تو انشاءاللہ بنا کسی اور وضاحت کے میں اپنا جو میرا موضوع ہے اس کی طرف لوٹ آتا ہوں۔ تو جناب، ذکر کا مطلب ہے یاد کرنا، یاد دہانی، نصیحت میں بتا چکا۔ اب ذکر کیسے افضل ہے؟ وہ ایسے افضل ہیں کہ عبادات میں افضل ہے۔ تو کیسے؟ ایک تو میں کلیئر کر دوں کہ عبادات، جو بھی عبادت اسلام میں شریعت میں بتائی گئی ہیں ان میں بھی افضل ہیں، وہ بھی میں ابھی ثابت کروں گا، اور دنیا کے معاملات میں بھی، جو آپ کے روزمرہ معاملات میں بھی ذکر کا عمل دخل کتنا ہے یہ بھی میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ تو پہلے ہم آتے ہیں اپنی جو عبادت ہیں، اسلام کے جو ارکان ہیں، توحید، نماز، حج، زکوٰۃ اور روزہ، یہ 4-5 جو ارکان ہیں۔ اب پہلے آ جاتے ہیں توحید۔ اب توحید میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب اس میں ہم کیا بتاتے ہیں، کس چیز کا اس میں بھی ذکر ہے؟ لا الہ کا۔ اب دیکھیں اس میں لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے، اگر اس میں یہ ذکر نہیں ہوتا تو توحید پوری کیسے ہوتی؟ تو توحید کا بنیاد بھی جو مغز ہے وہ ذکر ہے۔ اس کے بعد پھر نماز آ جاتی ہے۔ اگر ہم نماز اللہ اکبر کر کے اور جب پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہم متوجہ ہوتے ہیں، ہماری یاد دہانی کس طرف ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ تو جو کچھ ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو سورت پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہماری نیت جو ہوتی ہے وہ ساری اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر ہی ہوتا ہے، کیونکہ قرآن خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایک ذکر ہے۔ تو قرآن میں، نماز میں جو کچھ آپ پڑھتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اس کے بعد جب ہم روزے کی بات کریں گے تو جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزہ جب رکھا جاتا ہے تو ہم یہ اللہ کے ساتھ عہد کرتے ہیں کہ ہم نہ صرف حرام چیزوں کی طرف تو جاتے ہی نہیں، اب تو ہم نے حلال چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام کر دیا، کچھ وقت کے لیے اسٹاپ کر دیا، کھانا پینا
مباشرت، یہ ساری چیزیں جب ہم روک دیتے ہیں تو ہمیں نہ صرف جو روحانی بلکہ جسمانی بلکہ روحانی بھی ہمیں چیز جو ہے نا وہ کھینچتی ہے۔ اب وہ جو کھنچاؤ ہوتا ہے، وہ جو بار بار پیاس کی طلب ہوتی ہے یا ہمیں بھوک لگتی ہے اور ہم خود کو روکتے ہیں، وہ جو روکنا ہے وہ ذکر ہی اللہ ہی ہے کہ ہمیں وہ رکواتا ہے، کیونکہ جب تک ہم اللہ کی طرف سوچیں گے نہیں تو وہ ذکر ہی نہیں ہوگا کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ جب ہوں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ نہیں، اللہ نے ہمیں منع کیا ہوا ہے۔ تو اس طرح روزے میں بھی ذکر کا سب سے اوپر جو جسے ہم کہتے ہیں نا کنٹرول کرتا ہے ہر چیزوں کو، وہ یہ ذکر ہی کر رہا ہے روزوں میں۔ پھر ہم آ جاتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ بھی اللہ کو خوش کرنے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ ان چیزوں سے راضی ہوتا ہے، اللہ کو راضی کریں۔ یہاں پہ بھی ذکر اللہ ہے، اللہ کے سوا تو ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں، ہم کوئی کام اللہ کے سوا کر ہی نہیں رہے۔ جو بھی ہمارے اعمال ہیں عبادت میں وہ اللہ کے رضامندی کے لیے ہیں، تو یہ اللہ کی رضامندی تبھی ہوگی جب ہم ذکر میں ہوں گے۔ اب ہم نے ہمارے پاس ذکر اللہ ہے، ہم نے اگر کسی کو کچھ پیسے دے دیں اللہ کی رضامندی، تو ہم دیکھیں گے کہ زکوٰۃ بھی اللہ کی رضامندی کے سوا نہیں ہو سکتی۔ تو یہ رضامندی اللہ کی جو لینے کا ایک عمل ہے، نیت ہے، یہی ذکر اللہ ہے۔ آ جائیں حج پہ۔ حج میں آپ کو پتہ ہے کہ ہوتا ہی ذکر، کنٹینیوس ذکر جہر ہوتا ہے، زور زور سے اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، طواف ہوتا رہتا ہے، رب لبیک اللہم لبیک، یہ جو ہم کلمات پڑھتے رہتے ہیں یہ بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ تو ذکر خفی اور ذکر جہر یہ دونوں ہماری عبادات میں بالکل ساتھ ساتھ پیرالل چلتے رہتے ہیں، اور یہ ہمیں بتاتے رہتے ہیں یہ دونوں ذکر، چاہے وہ زور سے ہم اپنی زبان سے کہیں یا دل میں خفی ذکر کریں، اور ہم اپنے پورے معاملات، پانچوں ارکان جو ہیں اسلام کے، اس میں ہم ذکر کرتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو عبادت ہوتی ہے یہ چھلکے ہیں، کسی بھی فروٹ کے جیسے چھلکے ہوتے ہیں، چھلکے اصل جو مغز یا اصل جو چیز وہ ذکر ہوتا ہے، اصل ذکر ہے۔ ذکر کے سوائے اگر آپ ایسے کھڑے، فار ایگزامپل آپ کھڑے ہو گئے نماز میں، کچھ بھی نہیں پڑھ رہے، کچھ بھی ذکر نہیں کر رہے، تو کیا نماز ہوگی؟ اگر آپ نے روزہ رکھ لیا اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے ذکر کے سوائے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طریقے سے اس کو کھولنا ہے، رکھنا ہے، تو یہ کیا روزہ تو پھر ہوا نہیں۔ یہ ایسے تو روزے دوسرے مذہب کے لوگ بھی فاسٹنگ کرتے ہیں۔ حج میں اگر کچھ نہ پڑھو تو کوئی فائدہ نہیں۔ زکوٰۃ میں بھی اگر اللہ کی رازبے کے سوا ایسے ہی اگر آپ چیریٹی کرتے رہو، تو دنیا کے ایسے بہت سارے بل گیٹس جیسے لوگ ہیں جو چیریٹی کر رہے ہیں، تو ایسے تو بہت سارے کام ہیں جو بنا ذکر کے ہو رہے ہیں۔ بنا ذکر کے اگر کوئی بھی عبادت ہو رہی ہے تو اس کا کوئی لابھ حاصل نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں ہم اپنے روزمرہ کے معاملات میں۔ اگر ہم خوش ہوتے ہیں، اللہ کا شکر مناتے ہیں، خوشی میں بھی مطلب ہمارے اندر میں ایک خود بخود از خود ایک چیز نکل آ جاتی ہے، شکر الحمدللہ، یا دل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا مجھ پہ کرم ہے۔ دن میں اگر ہم کسی سے بات کرتے ہیں، کوئی آپ سے پوچھتا ہے بھائی کیسے ہو، آپ کہتے ہو شکر الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے، تو یہ بھی ذکر کا حصہ ہے۔ اگر آپ دکھ میں ہوتے ہیں، آپ کو کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے، پھر بھی آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں، مطلب خوشی ہو غمی ہو۔ اور پھر اگر آپ کو کوئی ڈر خوف ہوتا ہے، پھر بھی آپ کو اللہ کا ذکر آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو دنیا کے ہر معاملات میں اگر آپ کھانے پینے کی کوئی چیز لیتے ہو تو آپ یہ سوچ سمجھ کے لیتے ہو تو کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے۔ یہ ساری چیزیں جب آپ تمیز کرنے لگتے ہو، آپ کو روزمرہ کی زندگی کے معاملات میں تمیز کرنے کے لیے آپ کو ذکر خفی اور ذکر جہر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے بزرگان دین سب یہ کہتے ہیں کہ یہ ذکر جو ہے وہ عبادات میں سب سے افضل ہے، اور یہ ہمیں بزرگان دین بتاتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ قرآن شریف کو پڑھیں گے تو قرآن میں زیادہ سے زیادہ یہ تاکید کی گئی ہے کہ کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔ اب کثرت کے ساتھ ذکر کا مطلب ہے یہ سارے معاملات جو آپ چاہے عبادت سے کے ساتھ منسلک ہو یا آپ کی ڈیلی لائف کے جو معاملات ہیں وہ ہوں، ان سب میں آپ کو اپنے یہ سمجھے کہ ذکر کو شامل کرنا ہے۔ اب وہ ذکر کو کثرت سے جب شامل کریں گے تو صحیح اور برے کی آپ کو پہچان
ہونے لگے گی۔ تو یہ ذکر کا معاملہ اگر ہم دیکھیں تو نہ صرف قرآن، اگر آپ احادیث پوری اٹھا لیں اور پڑھنا شروع کریں ذکر کی فضیلت پہ، تو آپ کو بہت ساری، میں تو کہتا ہوں کہ بہت ایسی حدیثیں ملیں گی کہ اس میں آپ کو صرف اور صرف ذکر کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جتنا ہو سکے آپ اللہ کا ذکر کرو۔ یہی ذکر ہے جب ہم نے دیکھا کہ قرآن شریف میں بھی ذکر کا تذکرہ ہے اور حدیث مبارکہ میں بھی آپ کو ذکر کا تذکرہ کثرت کے ساتھ ملے گا، تو پھر ہم نے یہ دیکھا اور مشاہدہ کیا کہ صوفیہ اکرام تصوف میں سب سے بڑی عبادت ذکر کو ہی کہا گیا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے جو بھی صوفی گزرے ہیں، بر صغیر کے ہوں، چاہے وہ بخارا کے ہوں یا ایران کے ہوں، سعودی عرب یا منگول کی طرف سے، افغانستان سے آگے یہاں تک کہ آپ چلے جائیں، افغانستان سے سینٹرل ایشیا سے چلے جائیں آپ آگے تک، وہاں سے پھر بر صغیر میں آ جائیں، یہ پورا خطہ، میں آگے نہیں جا رہا، میں اس سینٹرل ایشیا کو فوکس کر رہا ہوں، جنوبی ایشیا کو، ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا کو جب میں فوکس کر رہا ہوں، تو یہاں پہ مجھے جو بھی صوفی حضرات مل رہے ہیں وہ سارے صوفی حضرات صرف اللہ کے ذکر پہ فوکس کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف اپنی زندگی میں اللہ کے ذکر کو کثرت کے ساتھ اپنے معاملات میں شامل کیا، بلکہ اپنی عبادات جو بھی تھے اس میں بھی ذکر اللہ کثرت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور ساتھ محبت میں، اللہ کے عشق میں، اللہ کے حب میں انہوں نے اللہ کے نام جو بھی صفاتی نام ہیں یا اسم ذات اللہ خود، ان کو بھی کثرت سے پڑھتے رہیں۔ انہوں نے پڑھنے کا مقصد صرف محبت اور اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سرخرو کرنا تھا۔ اس لیے ان صاحبان، ان لوگوں نے کوشش یہ کی کہ جب ہم اپنے معاملات کریں، جو بھی دنیا کے معاملات ہوں، تو ہم کیا کریں گے، اس میں اللہ کا ذکر شامل کریں گے۔ ٹھیک ہے، 24 گھنٹے میں جتنے بھی معاملات کریں گے، جتنے گھنٹے بھی آپ کے 24 گھنٹوں میں گزریں گے زندگی کے بھاگ دوڑ میں، انہوں نے اس میں بھی اللہ کا ذکر شامل کیا۔ پھر جو کچھ اور گھنٹے بچے اس میں جو عبادت کیے انہوں نے، اب عبادت جو کچھ گھنٹے کیے اس میں بھی اللہ کا ذکر شامل کیا۔ اب یہ دونوں عملی کام انہوں نے کیے۔ ٹھیک ہے، عملی کام کیسے؟ جب عبادت کی تب بھی ایک عمل کیا، اور جب انہوں نے لوگوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کوئی معاملات، جو ایک زندگی گزارنے کا ایک معاملات ہوتے ہیں، اس میں بھی انہوں نے عملی ہی کام میں ذکر کو شامل کیا۔ باقی 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ بچا، 2 گھنٹہ بچا یا 3، جس میں نیند بھی کی اور آرام بھی کیا۔ اب نیند اور آرام دونوں میں انہوں نے پھر ذکر کو شامل کر دیا۔ وہ یہ ذکر تھا اللہ کے صفات کے نام کا ذکر اور اللہ کے اسم ذات کا ذکر۔ ہم نے کیا کیا، عام جو ہمارے جھوٹے پیر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کیا کیا، صرف وہ جو کچھ ٹائم کا ذکر تھا جو انہوں نے محبت میں کیا، انہوں نے یہ کہا کہ ہم 24 گھنٹہ چاہے ہم سوتے رہیں پھر بھی ہمارا ذکر چلتا رہے، چاہے ہم جاگتے رہیں ہمارا ذکر چلتا رہے۔ تو 24 گھنٹوں میں جو کم سے کم جو کام تھا وہ تھا یہ والا کہ وہ صرف زبان کے اور دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں۔ ہم نے اس چیز کو پکڑ لیا، باقی جو معاملات تھے، باقی جو عبادات تھی، ان کو انہوں نے نظر انداز کر دیا۔ تو کیا ہوا، اتنے سال گزرنے کے بعد کیا ہوا کہ اس پہ دھول پڑ گئی۔ وہ جو اصل جو چیز تھی، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ آئس برگ جو ہے ہوتا ہے، وہ اگر آپ سمندر میں دیکھیں تو وہ چھوٹا سا نظر آتا ہے، لیکن اصل جو سمندر کے اندر ہوتا ہے وہ اس کا 10واں حصے سے بھی زیادہ کہتے ہیں کہ وہ اصل میں نیچے ہوتا ہے، اوپر آپ کو چھوٹا نظر آتا ہے۔ تو آپ کو جو ابھی تک جو ذکر یہ بتاتے ہیں، یہ جو پیر اور آپ کے مرشد یا کوئی بھی لوگ جو آپ کو بتاتے ہیں کہ بھائی آپ یہ وظیفہ کرو یا یہ ذکر کرو، وہ اسی آئس برگ کی اوپر والی جو ایک چھوٹی سی
جو آپ کو نظر آ رہی ہے وہ صرف اتنا حصہ ہے، اصل تو پورا سمندر میں جو پڑا ہوا ہے، اصل ذکر تو معاملات میں ہے، اصل ذکر تو آپ کے جو عبادات میں ہے، وہ اس پہ دھول آ گئی ہے، اس کو ہٹاؤ، اس کو صاف کرو۔ زندگی کے پورے جو آپ کے 24 گھنٹے ہیں اس میں آپ کو 24 گھنٹوں میں ذکر کو شامل کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ معاملات آپ کے خراب چل رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں لوگ، اور ناپ تول میں بھی فرق کر رہے ہیں، دھوکہ دینی بھی دے رہے ہیں، اگر وعدہ کر رہے ہیں تو وہ وعدہ خلافی ہو رہی ہے، معاملات اپنوں کے ساتھ 1 روپیہ بھی خرچ کرنے کو تیار نہیں، دولت سمیٹ کے اپنے پاس رکھ دی، والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے ہیں، بہن بھائی غریب ہیں ان کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے، لوگ آپ کے آس پاس بھوکے ہیں، آپ ان کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہے، آپ کو اس چیز پہ کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ آپ کیا کر رہے ہو، آپ کے بارے میں لوگ کیا سوچ رہے ہیں، آپ کے اعمال کیا ہیں۔ جب آپ مرو گے، جب آپ قبر میں جاؤ گے تو اپنے ساتھ صرف اعمال ہوگا، کوئی دولت نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی اولاد نہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی کوٹھی نہیں، کوئی بنگلہ نہیں، کوئی گاڑی نہیں، کوئی شہرت نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف اعمال آپ کے ساتھ ہوں گے، اور وہ اعمال ذکر اللہ کے ساتھ ہی صحیح ہوں گے۔ تو جب تک آپ اپنے عبادات میں اور اپنے معاملات میں ذکر اللہ شامل نہیں کریں گے، تب تک یہ جو چھوٹا سا جو پورشن ہے، جو ذکر کا، جو اللہ اللہ کرنا یا اللہ کے صفات وظیفے جا کے بیٹھنا 10-15 منٹ کے لیے، یا یہاں تک کہ میں بولوں 1 گھنٹہ، تو بہت کم لوگ ہوں گے جو 1 گھنٹہ کمرہ بند کر کے اللہ کا ذکر کر رہے ہوں گے، لیکن یہ 1 گھنٹے سے کچھ نہیں ہوگا۔ 24 گھنٹہ اور کہتے ہیں کہ نیند میں بھی عبادت ہونی چاہیے، اور نیند میں عبادت ان کی ہوتی ہیں جو سوتے ہوئے بھی ذکر کرتے ہیں۔ اب سوتے ہوئے ذکر کیسے ہوگا؟ جب سارا دن جتنا ٹائم آپ جاگ رہے ہو اللہ کے ذکر کے ساتھ ہو، آپ کے معاملات اللہ کے ذکر کے بالکل ساتھ چل رہے ہیں، آپ کی عبادات ساتھ چل رہی ہیں، آپ کی دل، آپ کا زبان یہ گواہی دے رہا ہے اللہ کا ذکر آپ نے کیا ہے، تو جب آپ سوئیں گے تو آٹومیٹیکلی جیسے آپ کی دل کی دھڑکن چل رہی ہے، آپ کے رگوں میں خون کی روانی چل رہی ہے، بالکل اسی طرح آپ کے دل میں، دھڑکن میں، آپ کے رگوں میں وہ ذکر چلتا رہے گا۔ اور اس کو بھی کہا گیا ہے کہ یہ جب آپ سو رہے ہیں تب بھی آپ کی عبادت کاؤنٹ ہو رہی ہے۔ تو یہ معاملات اس طریقے سے جب ہم ذکر کو دیکھیں گے تو ذکر ہمیں سب عبادت سے افضل لگے گا۔ امید کرتا ہوں بات واضح ہو گئی ہوگی، پھر بھی اگر کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔